बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, कल की लड़ाई का अहवाल बताना चाहता हूँ जो आपको मीडिया ने नहीं दिखाया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जिसने एहसन इकबाल के सर पे जूता मारा वो पठान सामने आ गया है और उसने सब कुछ बता दिया है कि वो जूता उसने एहसन इकबाल को क्यों मारा। उसकी निशानदेही भी मैं इसी वीडियो में आपके सामने करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको वहाँ के कुछ मनाज़र दिखाना चाहता हूँ जो कुछ वहाँ पे हुआ। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ये गिरोह बताना चाहता हूँ जो मुस्लिम लीग नून के अंदर गिरोह है। वैसे तो पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून जो है वो शरीफ ख़ानदान को डिफ़ेंड करती है, उनकी औलादों को डिफ़ेंड करती है, उनकी चोरियों को डिफ़ेंड करती है। मतलब कि हर चीज़ जो शरीफ ख़ानदान के साथ जुड़ी हुई है, जो करप्शन की जुड़ी हुई है या जो कुछ भी है, उनको डिफ़ेंड करती है पूरी मुस्लिम लीग नून। लेकिन इनमें से चंद लोग ऐसे हैं जो सामने निकल के आते हैं, गिरोह के तौर पे आते हैं। उनमें कुछ गश्ती औरतें भी हैं और कुछ मर्द भी हैं, जिनमें नाज़रीन मैं सबसे पहले बात करूंगा कि उन मर्दों में जो चंद लोग हैं उसमें एहसन इकबाल, खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ वग़ैरह वग़ैरह। और इसी तरह जो गश्ती औरतें हैं, मैं गश्ती इनको इसलिए कहता हूं कि ये मर्दों में जाके करती क्या हैं। जैसे कि कल ये जो मरियम औरंगज़ेब है, जैसा कि कल जो मरियम औरंगज़ेब के साथ हुआ है, ये गश्ती वहाँ पे लेने क्या गई थी, ये मर्दों में कर क्या रही थी। इसकी हमेशा से ये आदत है कि ये मर्दों में जाती है और इस तरह की बातें करती है। एक तो मरियम औरंगज़ेब है और दूसरी उज़्मा बुखारी है और तीसरी मायज़ा हमीद है। ये नून लीग की 3 गश्तियाँ हैं, 3 फप्पे कुटनियाँ हैं जो हमेशा मर्दों में जाके लड़ाई का मूजिब बनती हैं। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, इन तीनों के बारे में मैं आपको बाद में बात करता हूं, लेकिन मैं आपको अभी ये एक क्लिप दिखाने जा रहा हूं जिसमें मुसद्दिक मलिक जो टीवी शोज़ में बैठ के बड़ी धीमे लहजे में बात करता है और बड़े एहसन तरीके से बात करता है और अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। उसके अल्फाज आप सुन लें। ये मैं आपके सामने मैं वीडियो लगा रहा हूँ, आप खुद ही जज कर लें। ये बुज़दिल और बेगैरत लोग हैं, बुज़दिल और बेगैरत प्राइम मिनिस्टर है। जी मेरे दोस्तों, ये आप वीडियो में आवाज़ आपने मेरे दोस्तों, आपने ये वीडियो में आवाज़ सुनी है। ये मुसद्दिक मलिक साहब हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और मैं आपको बताता जाऊँ मेरे दोस्तों, ये गंदी नाली के वो कीड़े हैं। जैसे कि आपके सामने मुसद्दिक मलिक ने बकवास किया और फिर ये खाकान अब्बासी अभी आपके सामने वो भी बकवास कर रहा है। और ये गंदी नाली के कीड़े अगर ये साफ़ पानी में भी आ जाएं, जब तक इनके मुंह में गंदगी ना जाए तब तक इनकी सेहत में इजाफ़ा ही नहीं होता। यानी कि इनका ख़मीर जो इनका है उन्होंने वो आज दिखा दिया है। मुसद्दिक मलिक जिसको हम बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते थे, आम टॉक शो में आके बैठ के बड़ी अच्छी बात करते हैं, आज उन्होंने क्या किया। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, उसके लिए इसके ये अल्फाज और आम लोगों के लिए इसके ये अल्फाज कि ये बुज़दिल और बेगैरत लोग हैं और ये बुज़दिल और बेगैरत प्राइम मिनिस्टर है। ये हैं इसके अल्फाज। इस बेगैरत के अल्फाज देख लो कि ये बड़ा अच्छा और बड़ा धीमे लहजे वाला बंदा है मुस्लिम लीग नून के अंदर, और आज आपने इसके हालात देख लिए हैं। और फिर बाद में खाकान अब्बासी ने क्या कहा कि कोई आदमी ऐसा है जो आके मेरे साथ लड़ाई करे और मैं उसको स्ट्रेचर पे भेजूंगा, एम्बुलेंस पे भेजूंगा। पहले भाई अपनी सेहत तो देख लो, उम्र का तकाजा है तुम्हारा, तुम साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे हो, तुम्हारी बातें तुम्हारे उस ओहदे का साथ देती हैं क्या? इन लोगों के अंदर कुछ थोड़ी सी शर्म व हया है कि कारकुनों को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। पहली बात तो ये है मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, कि आम गली मोहल्ले में जब किसी की लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे का एहतराम करते हैं। फ़र्ज़ किया एक मोहल्ले में एक बंदे की लड़ाई हो गई है तो वो एक दूसरे की गली में नहीं जाते। इनको जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ पे जहाँ पे पीटीआई के कारकुन
عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہو کے کھڑے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو کے کھڑے تھے۔ ان 4-5 لوگوں کو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن یہ چونکہ اشتعال انگیز لوگ ہیں، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 4 سے 5 لوگ جو ہیں ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ لڑائی کرائی جائے اور لڑائی کرا کے کوئی سیاسی فائدہ اٹھایا جائے۔ ناظرین، یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے کہ مصدق ملک کس طرح لاتے اور ٹھڈے مار رہا ہے کارکنوں کو، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، اور ساتھ میں خاقان عباسی مکے مار رہا ہے، ایک کارکن بھاگتا ہوا آپ کے سامنے جا رہا ہے۔ یہ ہے ان کی مورل اتھارٹی، جس کے بارے میں یہ مصدق ملک کہہ رہا تھا کہ یہ ہے بے غیرت لوگ اور بغیرت پرائم منسٹر، یہ ہے مصدق ملک۔ اب میں اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ یہ جو مریم اورنگزیب آ رہی ہیں، یہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اس کا کام ہے گشتی عورت کا، پھپے کٹنی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، گشتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اتنے سارے مردوں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کرنے کیا گئی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے ارد گرد کوئی عورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ لیگی جو عورتیں ہیں، کچھ چند ایک عورتیں ہیں جن کی کوئی شرم و حیا نہیں ہے، غیرت نہیں ہے۔ یہ دیکھو کیا بول رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں چینی چور، آٹا چور، بجلی چور، اس طرح کی یہ باتیں کر رہی ہے، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں اسی کی وجہ سے وہ اشتعال میں آئے، اس نے اشتعال دلایا خواہ مخواہ پہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مصدق ملک صاحب آئے ہیں اور انہوں نے یہیں سے لڑائی کا سٹارٹ کی ہے، جہاں سے لڑائی اس نے شروع کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ بلکہ روک رہے ہیں، مصدق ملک کو بھی روک رہے ہیں اور اپنے کارکنوں کو بھی روک رہے ہیں کہ آپ لڑائی نہ کریں۔ اور یہ دیکھ لیں، یہ اشارے کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ لڑیں، اور یہ دیکھیں ساتھ میں کھڑی مریم اورنگزیب جو باتیں کر کے اشتعال دلا رہی ہے۔ اور یہ ناظرین آپ دیکھیں، یہ ابھی بھاگتا ہوا، یہ وہاں سے بھاگتا ہوا مصدق ملک گیا ہے اور اس نے جا کے ادھم مچا دیا ہے، اور اس کی غیرت دیکھو، میں اسی لیے ان کو کہتا ہوں کہ یہ گندی نالی کے کیڑے ہیں۔ یہ گشتی عورت آپ دیکھو کہ یہ کتنا اشتعال پیدا کر رہی ہے، اس کو آپ خود ہی دیکھ لیں۔ اور جو میڈیا آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے انہوں نے پہل کی ہے لڑائی کی، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ لڑائی اس گشتی عورت کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے آگے بڑھ کے سارا اشتعال پیدا کیا ہے، اور لوگوں کو لڑانے میں اس کا سب سے زیادہ عمل دخل اس عورت کا ہے۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس میں کس کا قصور ہے۔ آپ اس عورت کو دیکھیں، یہ کس طرح کس طرح منہ سے بول رہی ہے چینی چور، آٹا چور۔ اب ایسی صورتحال انہوں نے خود پیدا کی ہے۔ وہاں جا کے میں تو کہتا ہوں کہ اس کے سر کی چادر، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے سر کی چادر کو حفاظت میں رکھنا چاہیے تھا۔ جو عورت خود اتنے مردوں میں جاتی ہے وہ کس کے لیے جاتی ہے؟ آپ اسی چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے زیادہ مردوں میں اس کا کام کیا تھا وہاں جانے کا۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، یہ کہ مجھے مرد ٹچ کریں، کبھی ادھر سے ٹچ کریں، کبھی ادھر سے ٹچ کریں، جیسا کہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بالکل ایگزیکٹ، بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں کہتا ہوں وہ غلط ہیں، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ عورت نہیں ہے، یہ گشتی عورت ہے۔ جو مائیں بہنیں ہماری گھر میں بیٹھی ہیں ان کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے، لیکن ایسی عورتوں کی نہ تو کوئی عزت ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی ابرو ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس کے آس پاس کوئی عورت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مردوں کو اشتعال دلانے کے لیے وہاں گئی تھی، اور نون لیگ کے لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے وہاں گئی تھی۔ مصدق ملک جو آج تک کبھی اس نے سخت بات نہیں کی، اس کو بھی اسی عورت نے اشتعال دلایا اور لڑائی پہ مجبور کیا، اور اسی کی وجہ سے یہ ساری کی ساری لڑائی ہوئی میرے دوستو، میرے پاکستانیوں۔ تو اس کے بعد آخر پہ میرے دوست، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو وہ آدمی دکھاؤں گا جس نے احسن اقبال پہ جوتا پھینکا، اس کو مارا اور احسن اقبال کو سر پہ لگا۔ وہ آدمی کون ہے؟ میں ابھی اس کی نشاندہی کرانے لگا ہوں۔ پلیز آپ یہ دیکھیں کہ احسن اقبال کو وہ جوتا کدھر جا کے لگتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے مناظر پیش ہو گئے ہیں۔ یہ جوتا احسن اقبال کو لگتا ہے جناب
سر پہ اس کو مارنے والا پٹھان میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ سامنے آ گیا. وہ اس طرح سے ہے کہ اب مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جوتے کی فورینسک رپورٹ کرائیں گے کہ یہ جوتا کس کے پاؤں کا ہے، اور ہم لوگ اس بندے تک، اس پٹھان تک پہنچیں گے. چونکہ یہ جو چپل ہے یہ پشاوری چپل ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ ایک 30 سے 40 سال کے آدمی کا سائز ہے، اور اس کی فورینسک رپورٹ ہوگی اور یہ اس کے بعد یہ آدمی پکڑا جائے گا کہ یہ جوتا کس پٹھان کا تھا. چونکہ یہ پشاوری چپل ہے تو یہ پٹھان کا ہی تھا. تو اس لیے جب یہ بندہ سامنے آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے، اور یہ بندہ تبھی سامنے آئے گا جب اس جوتے کی فورینسک ہوگی اور اس میں بتایا جائے گا کہ یہ جوتا احسن اقبال کو مارنے والا کون پٹھان ہے. تو جی میرے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.